السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ نیوز میں دنیا بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں خلیل فرحت۔ آج منگل 27 اگست 2024 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق تاریخ ہے 21 صفر۔ فلسطینیوں کے کٹر مخالف اور اسلام مخالف بیانات دینے کے لیے مشہور اسرائیلی وزیر ایتمار بن گوئر نے نئی شورانگیزی پھیلاتے ہوئے اب مسجد اقصی کے احاطے میں ہی سینگاگ یعنی یہودی عبادت گاہ کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے۔ ایتمار بن گوئر نے کہا کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس یا یروشلم کے پرانے شہر میں مسجد اقصی کے احاطے میں ایک سینگاگ تعمیر کریں گے۔ بن گوئر کے اس شرانگیز اعلان پر حماس نے کہا کہ مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے خلاف صہیونی ریاست کے ناپاک اور مکروہ عزائم ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عالم اسلام اور عرب دنیا کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ حماس چیف یحییٰ سنوار کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو دیے گئے چکمے کے بارے میں امریکی نیوز پیپر نیو یارک ٹائمز نے نیا انکشاف کیا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بار اسرائیلی اور امریکی اہلکار یحییٰ سنوار سے کچھ ہی سیکنڈ دور تھے، تاہم یحییٰ سنوار انہیں چکمہ دے کر چلے گئے اور اسرائیلی و امریکی اہلکاروں کو یحییٰ سنوار تو نہیں بلکہ ان کی ہاٹ کافی ملی تھی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اب حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے تل ابیب کے قریب فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ حسن نصر اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل کو بڑا نقصان ہو رہا ہے جسے وہ چھپا رہا ہے۔ حزب اللہ چیف کے مطابق حزب اللہ نے تل ابیب کے قریب ایک اسرائیلی اڈے پر پہلی مرتبہ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے علیحدگی پسندوں نے موت کا ننگا ناچ دکھایا ہے۔ گزشتہ روز 26 اگست کو صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں نے پولیس اسٹیشنز، ریلوے لائنز اور ہائی ویز پر حملہ کرتے ہوئے 60 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ان کی درندگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مسافروں کو گاڑیوں اور کوئلے کی ٹرکوں سے اتار کر قتل کیا۔ پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی نے ایک بیان میں کہا، یہ حملے پاکستان میں انتشار پھیلانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ پیرس میں ٹیلی گرام کے فاؤنڈر اور سی ای او پاویل ڈیورو کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد اب ہندوستان میں بھی ٹیلی گرام پر بین لگائے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خبر ہے کہ ٹیلی گرام ایپ ایجنسیوں کے رڈار پر ہے اور کبھی بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ دراصل ٹیلی گرام کا استعمال منی لانڈرنگ اور ڈرگ اسمگلنگ جیسے جرائم کے لیے کیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں بھی الرٹ ہو گئی ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت ہندوستان میں ٹیلی گرام کو بین کیا جا سکتا ہے۔ پی ایم مودی نے گزشتہ سال مہاراشٹر کے سندھو درگ ضلع کے ایک قلعے میں مراٹھا حکمراں شیواجی مہاراج کے جس 35 فٹ اونچے اسٹیچو کا انوگریشن کیا تھا، یہ اسٹیچو صرف 8 ہی مہینوں کے بعد گر گیا ہے۔ اپوزیشن نے اس واقعے کے پیچھے بی جے پی میں بڑھتے کرپشن کو وجہ بتائی ہے۔ ساتھ ہی اپوزیشن لیڈروں نے اس واقعے کو چھترپتی شیواجی مہاراج کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ عظیم شخصیات کی توہین کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کاسٹ سینسس کرانے کو کہا ہے۔ پی چدمبرم نے 2010 میں جو سوشل سروے رپورٹ کرائی تھی، اس رپورٹ کو ملک کے سامنے لانا چاہیے۔ مودی سرکار اسے کیوں چھپا رہی ہے؟ سینسس ہونے سے کون روک رہا ہے؟ کسانوں کو ایک بار پھر ملک مخالف کہنے والی کنگنا رناوت کو ہندوستان بھر کی مخالفت کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی کنگنا کے اس بیان سے بی جے پی بھی بیک فٹ پر آ گئی ہے۔ بتا دیں کہ کنگنا نے کسان آندولن میں ریپ اور مرڈرز ہونے کا بے تکا بیان دیا تھا۔ ان کے اس بیان سے بی جے پی نے بھی کنارہ کرتے ہوئے اپنی ہی ایم پی کنگنا رناوت کو پھٹکار لگائی ہے اور ایسے بے تکے بیانات نہ دینے کی انہیں سختی سے ہدایت دی ہے۔ ادھر راہل گاندھی نے بھی کنگنا رناوت کے بیان پر پی ایم مودی اور بی جے پی کو گھیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کا پروپیگنڈا سسٹم لگاتار کسانوں کی توہین کرنے میں مصروف ہے۔ یہ بی جے پی کی کسان مخالف پالیسی اور نیت کا ایک اور ثبوت ہے جو بی جے پی کی ایک ایم پی اپنی جانوں کی قربانی دینے والے کسانوں کے لیے
غیر ملکیوں کے لیے کام کرنے والے اور دیگر بے تکے الفاظوں کا استعمال کر رہی ہے۔ حیدرآباد و اطراف میں ہائیڈرا کی کارروائیوں سے ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس کی حمایت اور مخالفت میں شدید آواز بلند کی جا رہی ہے۔ ایسے میں تلنگانہ کی سی ایم ریونت ریڈی نے ہائیڈرا کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کروکشیتر کی جنگ کی طرح ہم غیر مجاز قبضہ جات میں شامل کسی بھی شخص یا جھیلوں اور پبلک لینڈ پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بنڈلہ گڑا میں واقع فاطمہ اویسی اسکول کی عظیم الشان بلڈنگ کو ہائیڈرا کی جانب سے منہدم کرنے کے خدشات پر جذباتی انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چاہے تو مجھے گولیاں مار دو یا تلواروں سے ختم کر دو، لیکن میرے اچھے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ پوڈ کاسٹ نیوز میں یہ رہی اب تک کی لیٹسٹ نیوز۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔